الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی تراویح کے اندر سوا پارہ پڑھا گیا ہے۔ آج 11ویں پارے کے شروع سے تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے۔ چونکہ سورہ توبہ کا کچھ حصہ 11ویں پارے کے شروع میں بھی ہے۔ سورہ توبہ سے متعلق کل آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی تھی۔ ایک بات بنیادی یہ بیان کی تھی کہ سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ اس وجہ سے ہے اس سورت کا نام کہ 3 صحابہ کرام حضرت کعب رضی اللہ، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ 3 صحابہ کرام کی اللہ جل شانہ نے توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا ہے اس صورت میں۔ اس کی مناسبت سے پوری صورت کا نام سورہ توبہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت آج آپ نے سماعت کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ إِلَى آخِرِ۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ تبوک کی جنگ جب درپیش ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی اس جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ جنگ تھی بھی بڑی سخت، دور دراز کا سفر تھا، سخت گرمی تھی، تپش کا عالم تھا، اور اوپر سے یہ بھی معاملہ سامنے تھا کہ کھیتیاں پکی ہوئی تھی، غلہ تیار تھا، فصلیں تیار تھی، بس کاٹنے کا موقع قریب ہی تھا۔ تو ظاہر ہے اتنے مہینے اتنا عرصہ آدمی کھیتوں میں کام کر کے، کھیتی باڑی کر کے، اپنی ساری محنت کر کے آخر میں جو جمع پونجی اور جو سرمایہ ہوتا ہے وہ یہی فصلیں ہوتی ہیں۔ تو اب محنت کر کے جب رزلٹ اور نتیجہ سامنے آنے والا تھا تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ بھائی یہ سب چھوڑ چھاڑ کر نکلو اللہ کے راستے میں۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہاں شریعت اور اللہ کے نبی اور اللہ کا حکم مقدم ہوتا تھا، یہ چلے گئے۔ 3 صحابہ کرام جن کا میں نے ابھی بتلایا کہ یہ 3 صحابہ انہوں نے سوچا کہ ہم کچھ دنوں میں اپنے معاملات نمٹا کر چلے جائیں گے۔ 1 دن 2 دن 4 دن ہوتے ہوتے جو ہے یہ جا نہ سکے، یہاں تک کہ اب خبریں آنے لگ گئیں کہ بھئی اللہ کے نبی اور مسلمانوں کا لشکر واپس آ رہا ہے۔ تو یہ مدینہ میں انہوں نے دیکھا کہ سوائے منافقین کے کوئی تھا ہی نہیں۔ مومنین سارے اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں نبی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، اور پیچھے منافقین تھے جو ہیلے بہانے کر کے رکے ہوئے تھے۔ اب جب یہ خبریں آنے لگ گئیں کہ اللہ کے نبی اور مسلمانوں کا لشکر واپس آ رہا ہے تو یہ صحابہ بڑے پریشان اور غمگین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور مسلمان واپس بھی آ رہے ہیں اور ہم حاضری نہیں دے سکے۔ دیکھیں جو مومن ہوتا ہے اس سے کوئی شرعی حکم چھوٹ جائے، کوئی خیر کا کام رہ جائے تو وہ اس پر غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ یار یہ شریعت کا حکم ہم سے ضائع ہو گیا، یہ شریعت کا حکم ہم سے رہ گیا، اس کے اوپر انہیں بڑی فکر ستاتی ہے۔ اور جن کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، نفاق ہو، تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہی حال مدینہ میں منافقین اور مومنین کے درمیان ہوا۔ یہ مومن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ٹینشن اور پریشانی میں تھے کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ہم کیا عذر پیش کریں۔ تو منافقین نے کہا کہ بھئی تم پریشان کیوں ہو، ٹینشن کیوں لیتے ہو، اللہ کے نبی آئیں گے پوچھیں گے تو تم ان کو فوراً ان کے سامنے اتنا کہہ دینا کہ عذر کر دینا کہ ہمیں یہ عذر تھا، ہمیں یہ فلاں تھا، جھوٹ بول دینا، یعنی صاف لفظوں میں یہ سمجھ لیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی نہیں، جھوٹ تو ہم نہیں بول سکتے،
اللہ کے نبی علیہ السلام تو اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، ہم اگر آج جھوٹ بول بھی دیں گے تو وہی کے ذریعے کیا پتہ نہیں چلے گا۔ اور دوسرا کہا کہ ہمارا یہ ضمیر ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے دھوکہ کریں، اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ سے کام لیں۔ تو بہرحال بالآخر مسلمانوں کا لشکر آیا، منافقین گئے اور انہوں نے جھوٹی جو ہے باتیں اور جھوٹے آزار اور جھوٹی جو ہے نا ہیلے بہانے تراش کر وہاں بہانے کیے اور اپنی جان چھڑا لی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو جو ہے نا ظاہر کا معاملہ دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غیب کا علم تو نہیں ہوتا تھا، اور بار بار آپ حضرات کے سامنے یہی بات بیان کی جاتی ہے۔ قرآن کا بھی یہ مضمون بار بار ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے، اولیاء، صحابہ یہ غیب نہیں جانتے، غیب اللہ جل شانہ جانتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی جان چھڑا لی جھوٹ بول کر۔ اب یہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اس جنگ میں حاضری پیش نہ کر سکے اور ہم اس جنگ میں جو ہے شامل نہ ہو سکے، ہم سے یہ غلطی ہوئی، تاخیر ہوتے ہوتے ہم رہ گئے، ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ذرا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ذرا ان سے قطع تعلقی کر لی کچھ دنوں کے لیے، اور یہ کوئی دل کے اندر کوئی ناراضگی نہیں تھی، بلکہ صرف ان کی تربیت مقصود تھی۔ تو استاد شاگرد کی تربیت کے لیے یا والد اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یا اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کی تربیت کے لیے اگر کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے اگر اس طرح تربیت مقصود ہو اور جو ہے نا ذرا ان سے علیحدگی اختیار کر لیں، قطع تعلق کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ مقصود ان میں تربیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال کئی دن اس طرح گزر گئے، صحابہ پریشان تینوں، کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی نے سب کو منع کر دیا۔ تو بات مختصراً بتلا رہا ہوں، وقت اس ٹائم کم ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، منافقین کی ذلت اور ان تین صحابہ کرام کی اللہ جل شانہ نے تعریف بیان کی اور ان کی سچی توبہ کی قبولیت کا اللہ نے اعلان کیا اور خوشخبری سنائی۔ تو دیکھیں یہ ہیں صحابہ کرام۔ اب یہ صحابہ کرام تین صحابہ ایسے عظیم صحابہ ہیں کہ قیامت تک مسلمان کوئی بھی دنیا کے کسی کونے میں قرآن کریم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو اس میں ان تین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت بیان ہوتی رہے گی۔ تو یہ صحابہ کا معاملہ ہے، اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ انبیاء، صحابہ، اہل بیت اللہ کے یہ عظیم بندے ہیں، ان کے بارے میں کبھی بھی لب کشائی نہ کریں۔ اگر کہیں کسی ماحول کے اندر، غلط سوسائٹی میں، غلط ماحول میں کوئی اس طرح زبان سے کچھ کہے یا کسی کی باتوں سے متاثر ہو کر ذہن پر آگندہ ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ ان مقدس شخصیات کے بارے میں کبھی جو ہے کوئی زبان سے بات نہ نکالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے قرآن کریم نے ان کی معافی کی خوشخبری سنائی ہوئی ہے، ان کی جنت کی خوشخبری قرآن نے بیان کی ہوئی ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جو ان کے بارے میں جو فیصلے کریں کہ یہ پہلے ایمان لائے، وہ یہ بعد میں لائے، یہ اس طرح تھے، یہ اس طرح تھے؟ یہ اپنے ایمان کو گنوانے والی بات ہے۔ تو اس صورت کے اندر اور بھی بہرحال مضامین ہیں، اس کے علاوہ آگے سورہ یونس ہے۔ یونس صورت سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس صورت میں یونس علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا اللہ نے کہ فلولا کانت قریۃ، کہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے کسی نبی کی کہ جن کے آخری وقت میں اللہ نے توبہ قبول کی ہو۔ فنفعا ایمانھا الا قوم یونس، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف واحد یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ آخر وقت میں ان کی توبہ اللہ نے قبول کی ہے۔ تو یہ بات کو ذرا سمجھ لیں،
ایک ہوتا ہے آخری وقت ایسا کہ بالکل نزا کا عالم ہو، بالکل جو ہے نا آخری وقت ہو، تو اس وقت دیکھیں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں جو معاملہ پیش آیا ہے یونس علیہ السلام کی قوم کا دیگر قوموں کے ساتھ جو فرق ہے اس کو سمجھ لیں۔ باقی اقوام میں اگر کسی نے جو ہے نا توبہ کی یا کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ ایسے وقت میں کرتے تھے کہ جب اللہ کا عذاب بالکل سامنے نظر آتا تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے جو توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو یہ وہ موقع تھا کہ اس وقت صرف آسمان میں کالی گھٹا چھائی تھی۔ ان کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اور دوسرا اس وقت تک اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا تھا، صرف کچھ اثرات شروع ہو گئے تھے، تو ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پتہ کیا کہ یار اس بندے کو ڈھونڈو، یونس کو، وہ تھے تو اللہ کے نیک بندے جو بھی تھا ان کے بارے میں پتہ کرو ہے یا نہیں، اگر وہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر پریشانی کی بات ہے، اور سمجھ لو کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو انہوں نے فوراً مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جانوروں کو لے کر کھلے میدان میں گئے اور خوب رونا دھونا کیا، توبہ استغفار کی، اللہ کو رحم آیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو فرق یہ ہے کہ انہوں نے عذاب کے آنے سے پہلے جلدی سے جو ہے نا توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ اور یہاں بھی یہ بات سمجھ لیں کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نزا کے عالم میں بہت سارے توبہ استغفار کی باتیں کرتے ہیں، تو توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب نزا کی کیفیت سے پہلے صحت ہو، صحت کا زمانہ ہو، مال بھی ہو، طاقت بھی ہو، عہدہ بھی ہو اور صحیح سالم ہو، اس وقت جو عبادت کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ نزا کے عالم میں موت کے وقت اگر کوئی فرشتوں کو دیکھ کر یا یہ کیفیت محسوس کر کے کہ اب میری جان نکلنے والی ہے توبہ کرتے ہیں، تو اس وقت توبہ ہی کرنا ہے، اس وقت اور کیا کام کریں گے۔ فارسی کا شعر ہے کہ بڑھاپے میں جو ہے نا یہ بیڑیا بھی جو ہے بزرگ بن جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ آخری وقت میں جو ہے نا یہ اس طرح کرتے ہیں کہ ساری زندگی وہ کر کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں نہ کریں کا مطلب نہیں، کرنا چاہیے، اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ جل شانہ کو یاد کریں، اللہ کو منائیں۔ بالکل اللہ جل شانہ کی ذات اور اللہ کی رحمت ہی جو ہے نا اتنی وسیع ہے کہ اللہ پاک کبھی تانا نہیں دیتے ہیں کہ یار بڑھاپا آیا ہے تو اب میرے پاس آئے ہو۔ اللہ تو جو ہے چاہتے ہیں کہ میرا بندے میرے پاس آئیں، میرے بندے توبہ کریں، مجھے منائیں، میں معاف کروں۔ اسی لیے تو اللہ پاک یہ ہمیں ایام عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے، اس میں رونا دھونا، اللہ کو منانا، یہی تو مہینہ اللہ اسی لیے دیتے ہیں، یہ مہینہ ہے ہی اسی کا، رونا دھونا، مشقت کے اندر اپنے آپ کو عبادات کے اندر کھپا دینا، مشقت میں ڈال دینا، خوب عبادات کر کے کہ اللہ کو ترس آئے ہم پر، اللہ توبہ اور معافی بالکل دیتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ جو بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آخری وقت میں نزا کے عالم میں آدمی جو ہے نا اگر کچھ اس طرح کرتا ہے تو وہ معافی نہیں ملتی ہے، اس کے علاوہ شروع میں یہ آثار نہ ہو، صحت مند ہو، تو اس وقت اگر کچھ اللہ سے مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کو قبول کی جاتی ہے اس کی توبہ۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر ایک تو یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یونس علیہ السلام کے قوم کا ذکر، پھر قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے، اور ایک واقعہ جو مشہور ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اسی طرح فرعون کی جو ہے نا اس کا ذکر ہے کہ فرعون غرق ہو گیا تھا دریائے نیل کے اندر۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اسی دریا کے اندر خشک راستے بنائے ہیں، ان کی قوم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر رہے ہیں، بالکل خشک راستہ ہے، جیسے ہی وہ پار ہوئے ہیں پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر دیکھا راستہ ہے، وہ بھی کود گئے،
درمیان میں جب پہنچے تو وہی دریا جہاں اب راستہ تھا وہ آپس میں ملا اور وہاں غرق ہو گئے۔ اس وقت فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ غرغرے کا اور جو آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہے۔ فرعون کی جو ہے نا، ورنہ ایمان فرعون کا اللہ جل شانہ مان لیتے، قبول فرما لیتے، لیکن نہیں، اس وقت تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہلاکت کا وقت ہے، ختم ہونے کا وقت ہے، اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب تو کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو پہلے میرے دوستو، اللہ نے جو مہلت دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے اور وسائل دیے ہیں، تو اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو ایک تو اس کا ذکر، اس کے بعد ہے پھر سورہ ہود ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ویسے تو سورت کے اندر اور بھی انبیاء کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا واقعہ آج آپ کے سامنے گزرا کہ کشتی بنانے کا حکم ہوا اور فرمایا اللہ پاک نے کہ اس طرح طوفان آئے گا اور سب برباد ہو جائیں گے، جو آپ کے متبعین ہوں گے وہ جو ہے آپ سب جو ہے نجات پا لیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ خبردار اپنے ماننے والوں کو بٹھانا، اپنے بچے کو مت بٹھانا، بیٹے کو۔ حالانکہ دیکھیں بیٹا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو بٹھانے کا حکم نہیں ہے، ممنوع، اللہ کی طرف سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں ہے اللہ؟ بچوں کے لیے ہی تو سب کچھ کرتا ہے انسان، تو آخر یہ میرا بیٹا کیوں نہیں سوار ہو سکتا؟ یہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کا نہیں ہے، صرف رشتہ داری سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کے اوپر یہ ایمان آپ کی نبوت پر نہیں لاتا تو یہ آپ کا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھے، نسبت اسلام میں، دین میں جس چیز کو جس کا لحاظ کیا گیا ہے وہ جو ہے نا دین ہے، ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے کئی موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ یہ مت سمجھنا کل قیامت کے دن کے نبی کی بیٹی ہو تو تمہارے لیے رعایت کی جائے گی، اپنا عمل خود کرتی رہو، عمل کرتے رہنا، اعمال کے حساب سے فیصلہ ہوگا، نسبت اور رشتہ داری کی وجہ سے نہیں کہ نبی کی بیٹی ہے یا نبی کا بیٹا ہے یا نبی کا باپ ہے، نہیں 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 نہیں۔ تو اس لیے فرمایا رشتہ داروں کے نام لے لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فلاں میں قبیلے والے، اے میرے فلاں رشتہ دار، اے میرے فلاں رشتہ دار، خبردار اعمال کرتے رہنا، بھروسہ نہ رکھنا کہ میری کوئی رشتہ داری کام آئے گی۔ رشتہ داری اس وقت کام آتی ہے جب شریعت کے احکامات پہ عمل کریں گے۔ آج لوگوں کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جی فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں جو ہے بابا تمہاری بخشش کرا دیں گے، تم بس اتنے پیسے، اتنے نذرانے، اتنی یہ چیزیں جمع کرا دو۔ تو یہ بالکل غلط ہے میرے دوستو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کریں گے، موقع ملے گا، لیکن اصل جو مدار ہے وہ اپنے اعمال کا ہے، اعمال کرتے رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد رشتہ داری، اعمال صحیح ہوں گے تو رشتہ داری کا بھی کوئی فائدہ ہے، جب اعمال ہی ٹھیک نہیں ہے تو رشتہ داری کچھ نہیں کام آئے گی۔